کا مالک اللہ، سور پھونکنے کا مالک اللہ، روح ڈالنے کا مالک اللہ، روح کھینچنے کا مالک اللہ، مار دینے کا مالک اللہ، قبر میں دھکا دینے کا مالک اللہ، ہڈیوں کے چورے چورا کر دینے والا اللہ، چورا چورا کو ملانے والا اللہ، اکٹھا کرنے والا اللہ، اوپر گوشت رہنے والا اللہ، روح ڈالنے والا اللہ اور پھر زندہ کرنے والا، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، کہاں جاؤ گے اللہ کے سوا، کدھر جاؤ گے اللہ کے سوا، این المفر، کدھر جاؤ گے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا تو بتاؤ، کوئی ہے اللہ کے سوا تو بتاؤ۔ تو بھائیو اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے خزانے تیرے، اس کی ہوائیں تیری، اس کا پانی تیرا، اس کے سمندر تیرے، اللہ تیرا ہو گیا، ہر شے تیری ہو گئی، اللہ کو تو نے پا لیا، ہر شے کو تو نے پا لیا، اللہ کو تو نے کھو دیا، ہر شے کو تو نے کھو دیا۔ آسمان پر حکومت اللہ کرتا ہے، زمین پہ راج اللہ کرتا ہے، ہواؤں کا مالک اللہ ہے، بادل آگ بجلی برق بھاپ کا مالک اللہ ہے، ناری نوری فرشتے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ تیرا تو سب کچھ تیرا، اللہ تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام ہے، یکبا آباد والوں کے نام اور ساری کائنات کے انسانوں کے نام کہ لا الہ الا اللہ سیکھ لو، لا الہ الا اللہ سیکھ لو۔ ہر شے لا ہے، ہر شے لا ہے، ہر شے لا ہے، جو ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے، ورنہ لا ہے کچھ بھی نہیں۔ جبریل لا ہے، میکائیل لا ہے، اسرافیل لا ہے، اسرائیل لا ہے، عرش لا ہے، فرش لا ہے، آگ لا ہے، پانی لا ہے، پتھر لا ہے، لوہا لا ہے، ایٹم بم لا، یہ اڑنے والے تمہارے جہاز جس پر حکومت کو بڑا فخر ہے یہ لا ہے، اس میں میزائل لا ہے، یہ پولیس لا ہے، یہ فوج لا ہے، یہ طارق زمین لا ہے، یہ تم لا ہو، یہ تم لا ہو، اور زمین لا ہے، اور عرش فرش اور پانی آب برق بھاپ لا 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 کی تلوار ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ کا۔ واسطہ تیرے کو ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہوں، تجھے پھر بھی حیا نہیں آتی، تجھے پھر بھی شرم نہیں آتا۔ میں تیری چوری پہ پردے ڈالے، تیرے ڈاکوں پہ پردے ڈالے، تیرے شراب پینے پہ پردے ڈالے، تیرے زنا کرنے پہ پردے ڈالے، تیرے سود کھانے پہ پردے ڈالے، تیرے نماز چھوڑنے پہ پردے ڈالے، اور میں تو پردے ڈالتا رہا۔ کبھی تو تجھے بھی خیال آتا میرا مولا کتنا کریم ہے، میں بھی سر جھکا لیتا، میں بھی سر جھکا لیتا، میں بھی اس کے آگے جھک جاتا، میں بھی اسے اپنا بنا لیتا۔ اپنا بنانے میں جو لگتا ہے لگا دے، جو لٹتا ہے لٹا دے، جو پٹتا ہے پٹوا دے، جو مرتا ہے مروا دے، پر اللہ کو نہ چھوڑ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کو ساتھی بناؤ، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے دے جاؤ، دے جاؤ، کہ اللہ کی قسم یہ سستا سودا ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ان بھی بہا دیا، سر کٹوا دیا، نیزے پہ چڑھ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر نیزے پہ چڑھ گئے۔ اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو نہیں چھوڑ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ یزید کی بیعت کرتے پھر بھی اللہ ناراض نہ ہوتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے پھر بھی اللہ ناراض نہ ہوتا، کہ اللہ نے رضا کا اعلان آج 56 سال کی عمر میں نہیں کیا، 56 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ یہ اعلان اس وقت کیا تھا جب ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ابھی تو دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا اور یہ اعلان ہو گیا تھا۔ انہوں نے سر دیا، انہوں نے نیزے پہ چڑھوایا، اپنی اولاد کو ذبح کروایا۔ اولاد کو بھوکا دیکھ کے آدمی کا کلیجہ چاک ہو جاتا ہے۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ روتا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں اٹھ کے باہر دیرے میں چلا گیا کہ مجھے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، صرف بازو ٹوٹا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ادھر تو حسین کے بچوں پر تلوار نہیں چل رہی، ذبح کیے جا رہے ہیں، ایسے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ گرتے تھے اور سر کاٹ دیا جاتا تھا، گرتے تھے اور سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور وہ صبر کا پیکر، وہ عظیمت کی تصویر، وہ ایمان کا جھنڈا، وہ ہدایت کا چراغ،
وہ ایمان کا سورج، وہ اسلام کا چاند، وہ بلندیوں کا عرش پیغام دے گیا جیکب آباد والوں کو، پیغام دے گیا پوری امت کو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر اہل بیت کا خون بھی بہتا ہے تو بہنے دو، آل رسول کا خون بھی بہتا ہے تو بہنے دو، کہ یہ سستا سودا ہے، اللہ کا ناراض ہونا مہنگا سودا ہے۔ ان پر تو اللہ راضی تھا، ہمیں پیغام دینا تھا، ہمیں یہ پیغام سنانا تھا کہ اللہ پر مر مٹنا ہی زندگی کی معراج ہے۔ وہ شہزادے کہ میرا نبی نماز پڑھے اور ایک بھائی کمر پہ چڑھا ہوا ہو، ایک اندر بیٹھا ہوا سجدے میں، میرا نبی سجدے میں گیا اور حسین اندر گھسا ہوا ہے، حسن اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک آدمی ان کو کھینچنا چاہتا ہے تو سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ہے کہ مت کھینچو، انہیں کھیلنے دو میرے ساتھ۔ نماز کے اندر جن کا کھیل برداشت کیا، نماز کے اندر جن کا کھیلنا برداشت کیا، سجدہ لمبا کر دیا جب تک حسن نے کمر سے نہیں اترے، اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ اونٹ کیسا زبردست ہے، جن کو لاڈ لڈانے والا نبی ہو۔ آپ گلی میں گئے تو حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا پکڑو حسین کو، انہوں نے آگے فجعلت سبی یلعب ہاں ہونا تو حسین ایسے ہوئے تو اب بھاگ کے آگے ایسے ہوئے، پکڑو بھائی، پکڑ نہیں رہے، لاڈ کر رہے ہیں، پکڑو اور پکڑ نہیں رہے تو حسین بھاگ کے ایسے ہوئے تو اب آگے ہو گیا، پکڑو بھائی، وہ پھر پکڑ نہیں رہے تو وہ حسین یوں سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا زبردست ہوں، تو وہ بھاگ کے ادھر گئے تو آپ آگے ہو گئے، پکڑو بھائی، وہ بھاگ کے ادھر آگے ادھر، پکڑو بھائی۔ یہ کھیل مدینے کی گلی میں ہو رہا ہے اور عرش والا بھی دیکھ رہا ہے اور فرش والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے پکڑا، یہ پکڑا گیا، پکڑا اور اٹھایا اور ماتھا چوما، ہونٹ چومے اور فرمایا حسین منی وانا منہ، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے۔ یہی ذبح ہو رہا ہے اور اپنے خون سے تاریخ لکھ رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری جب بازی لگائی جا سکتی ہے، سودا سستا ہے۔ ان ہمارے بھائیوں کے تو گھر بہ گئے اور یہ خیموں میں آ گئے، میرے نبی کا تو گھرانہ بہ گیا، گھر نہیں گھرانہ، میرے نبی کی تو اولاد ذبح ہو گئی۔ ان بیچاروں میں تو کسی کی گائے مر گئی، کسی کی بھینس مر گئی، کسی کا کچا گھر تھا گر گیا، دوبارہ بن جائے گا، لیکن میرے محبوب کی تو اولاد ذبح ہو گئی۔ 16 ایک خاندان کے ذبح کر دیے جائیں تو اس گھر کے پیچھے کیا بچا؟ جس گھر کے 16 افراد ذبح کر دیے جائیں اس گھر میں کیا بچا؟ پڑھو اپنے نبی کی تاریخ، پڑھو، اسلام کی قیمت کو جانو، صرف پیسے کے پجاری نہ بنو، صرف سیاست کے پجاری نہ بنو، دھن دولت پہ ایمان نہ بیچو، مر جانے والی زندگی پہ ایمان نہ بیچو۔ میرے نبی کا گھر ذبح ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، ادھر حسین ذبح ہو رہے ہیں، ادھر آپ نے خواب دیکھا ام سلمہ، آپ کی بیوی، آخری جو فوت ہوئی بیگمات میں سب سے آخر میں ام سلمہ فوت ہوئی 61 ہجری میں۔ خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب کے سر کے بال بکھر ہوئے، اس میں مٹی پڑی ہوئی اور داڑھی پہ مٹی پڑی ہوئی اور رنگ پیلا زرد اور آنکھیں سرخ، رو رو کر یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ کہ ام سلمہ اپنے بیٹے کو قتل ہوتا دیکھ کے آ رہا ہوں، حضرت مقتل حسین، میں حسین کے قتل میں موجود تھا، دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہ تو خالی گھر گر گئے، بن جائیں گے دوبارہ، لیکن میرے نبی کا تو سارا گھرانہ، گھر نہیں گھرانہ، دیواریں نہیں، اولاد ذبح ہو گئی، اولاد۔ حضرت علی کے 5 بیٹے، حسین کے علاوہ 4 بیٹے شہید ہو گئے، حسن کے 3 بیٹے شہید ہو گئے، حسین کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ یوں تو ذبح ہوا ہے، آل رسول یوں تو ذبح ہوئے ہیں۔ اپنے نبی کے احسانات جانو، سمجھو، پہچانو۔ آخری بیٹا عبداللہ باقی بچا تھا، نہیں پتا تھا کہ آگے اتنے جانور کھڑے ہیں کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ ان کا خیال تھا بچوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، 3 بیٹے شہید ہو چکے ہیں،
چوتھا بلوایا، اس کی 2 سال عمر ہے، کہ میں اس کو دیکھ لوں، باپ ہے نا، باپ ہے تو ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھ لوں. تو اس تقدیر، ہائے تقدیر، بچے کو بلوایا خیمے سے اور اس کو گلے، بچے کو نہیں پتا کہ میرا باپ خون و خون ہے، زخموں سے چور و چور ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. باپ نے سینے سے لگایا، پیار کیا، ہائے ری تقدیر، اور یہاں بٹھا دیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں الوداعی نظروں سے، الوداعی نظروں سے، چھوڑ جانے والی نظر اس پر پڑ رہی ہے کہ ابن الموقد ایک آدمی ہے کوفے کے لشکر میں، اس کا بخت نے کھینچ کے تیر مارا جو عبداللہ کے یہاں آ کے لگا اور گردن کے پار ہو گیا. بچے کی چیخ بھی نہیں کر سکی اور باپ کی گود میں گردن ڈھلک گئی. ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، ایسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف ایسے بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، سودا سستا ہے، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب. اب تاجر نہیں کہہ سکے گا کھوٹ نہ کروں تو روٹی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں. اب افسر نہیں کہہ سکے گا رشوت نہ لوں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں. اب رائس مل والا یہ نہیں کہہ سکتا کاٹ نہ کروں تو بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں. ہائے ہائے، ارے بچوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے تمہیں سبق دے گئے کہ ہاں اللہ پر قیمتی متاع بھی ذبح کی جا سکتی. کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا جس کے آگے 4 بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوں، پھر وہ اٹھا ہے زخمی شیر. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. تم اچھے خاصے نہیں پڑھتے ہو، تاش کھیلتے نماز چھوڑ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھتے نماز چھوڑ رہے ہیں، گانے سنتے نماز چھوڑ رہے ہیں، روٹی کھاتے نماز چھوڑ رہے ہیں. ان سپاہیوں کو تھانے دار بلائے، انہیں روٹی بھول جاتی ہے، ان کے سامنے اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، ایک اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا کہ ہائے میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے، میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے، میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے. نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت حسین نے زہیر بن قین کو بلا کر فرمایا کوفے والوں سے کہو، شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کر کے مجھے نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو. زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے. تو شمر نے کہا ہم نماز کے لیے بالکل جنگ نہیں روکیں گے، تمہیں قتل کریں گے. انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ نماز کے لیے جنگ بند کرنے پہ تیار نہیں ہیں. تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جیکب آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے کر کے دکھائے، گردنیں کٹوا کر بھی سجدے کر کے دکھائے، تڑپتے جسموں کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی، زخمی جسم کے ساتھ، بہتے خون کے ساتھ، بہتے خون کے ساتھ، کٹی انگلیوں کے ساتھ، پھٹے سینوں کے ساتھ، چھلنی سینوں کے ساتھ، اور تار تار بدن کی جسم کے ساتھ اور تار تار لباس کے ساتھ بھی ہم نے سجدے کر کے جیکب آباد والوں کو پیغام دے دیا. اب اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو کل تمہارا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا. کہ بدبخت، میں نے تو سر کٹاتے ہوئے بھی نماز نہ چھوڑی اور تو اس لیے چھوڑ کے بیٹھا کہ گاہک چلے جائیں گے، ڈرامہ چلا جائے گا، گانا چلا جائے گا. ہائے کہاں سے دکھڑے لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں. فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے قتال کرو. آدھوں کو لڑائی پہ لگایا اور آدھوں نے کی اللہ اکبر. اور جیکب آباد والوں کو پیغام پہنچ گیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ پیغام دیا کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یہ وہ فریضہ ہے جو جان کی بازی کھیل کر بھی ادا کیا جاتا ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور میں کہاں سے آنسو لاؤں کہ سندھ کا 95% مسلمان بے نمازی ہے، 100 میں 5 بھی مشکل سے نمازی ہیں. سارا دن ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں، سارا دن نہ دنیا کا کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں. اور اللہ کا منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ
آجا آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے. کتنے ہیں جو پکار پہ لبیک کہہ کر اٹھتے ہیں، کتنے ہیں جن کو حسین کا پیغام یاد ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، دے جاؤ دے جاؤ. یہی کربلاؤں کا پیغام ہے، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ میرا ہو جائے، اللہ جیکب آباد والوں کا ہو جائے تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا. انہیں غلام مصطفیٰ بننا ہے، غلام رسول بننا ہے، غلام مجتبیٰ بننا ہے، غلام نبی بننا ہے، غلام محمد بننا ہے، غلام رسول بننا ہے، غلام احمد بننا ہے. کہ محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ. یہ مجھے پولیس والے نظر آ رہے ہیں، مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس والے ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس والے ہیں؟ یہ اپنی وردی سے پہچانے جا رہے ہیں. ممکن ہے کوئی سی آئی ڈی والا یہاں بیٹھا ہو، وہ نہیں پہچانا جا رہا کہ اس کی وردی نہیں ہے، لیکن وہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے. مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس بیٹھی ہے؟ یہ اپنی وردی سے، یہ وردی سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو. اتنا وردی میں آ جاؤ کہ تمہارا تعارف، تمہارا وجود کرائے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. ایسے نکلتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے چاند نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے تارے نکلتے ہیں، ایسے نکلتا ہے جیسے پھل نکلتا ہے. جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا، جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا، ایسے ہی ایمان والا محمدی ہونا چھپا نہیں سکتا. عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدن ہے، عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، اور مرد کا محمد مصطفیٰ کے حلیے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے. ترازو کا صحیح تولنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے. زبان کے بول کا میٹھا ہونا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے. دشمنوں کو بھی معاف کرنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے. سچ بولنا بتائے گا یہ محمدی ہے. رفتار میں، گفتار میں، چال میں، ڈھال میں، شادی میں، بیاہ میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں یہ غلام مصطفیٰ بن کے جب چلے گا تو یہ سب کچھ بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ غلام رسول ہے. اللہ نے ایک سے محبت کی، ایک سے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے کلیم بنایا، اسے خلیل بنایا، اسے محمد بنایا، اسے احمد بنایا، اسے حاشر بنایا، اسے عاقب بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے طٰہٰ بنایا، اسے یاسین بنایا، اسے ابو القاسم بنایا. یہ سب میرے اللہ نے نام رکھے ہیں اپنے حبیب کے. اسے شاہد بنایا، اسے مبشر بنایا، اسے نذیر بنایا، اسے داعی اللہ بنایا، اسے سراج منیر بنایا، اسے مزمل بنایا، اسے مدثر بنایا، اسے رشید بنایا، اسے صابر بنایا، اسے حامد بنایا، اسے محمود بنایا، اسے ہادی بنایا، اسے مہدی بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے ابو القاسم بنایا، اسے مجتبیٰ بنایا، اسے مجتبیٰ بنایا، اسے مرتضیٰ بنایا، اسے مصطفیٰ بنایا، اسے قاسین بتایا، اسے رشید بتایا، اسے ہادی و مہدی بنایا، اسے ناجن منجن بنایا، اسے مقام محمود کا مالک بنایا، اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑایا، اس کو شفاعت کا حق نصیب فرمایا، اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی کو پکڑایا. میرے رب ذوالجلال کی قسم، جب تک میرے نبی کا پیر جنت میں نہیں پڑتا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ، وہی اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں. تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، بنا لو. اللہ نے پیار کیا، اللہ نے عشق کیا، ہر ادا کو محفوظ کیا. میرے نبی نے 4 اونٹنیوں پہ سواری کی. اگر ان اونٹنیوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نہ کوئی دین میں فرق آتا، نہ شریعت میں فرق آتا. پر جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے. میرے نبی نے 4 اونٹنیوں پہ سواری کی. ایک کا نام ہے عذبہ، ایک کا نام ہے جدعا، ایک کا نام ہے قصوا، ایک کا نام ہے شہبا. میرے نبی نے دو اونٹوں پہ سواری کی. ایک کا نام ہے عسکر، ایک کا نام ہے ثعلب. میرے نبی نے 2 گدھوں پہ سواری کی. ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یافور. میرے نبی نے چند گھوڑوں پہ سواری کی. ایک کا نام ہے تراز، ایک کا نام ہے لزاز،
ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے سبحہ، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے صبح۔ یہ میرے نبی کے گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری کی۔ اگر یہ چیزیں تمہیں معلوم نہ ہو، مجھے معلوم نہ ہو، تو شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، پر میرے اللہ نے جس سے عشق کیا اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں 9۔ ایک کا نام تھا عجوہ، ایک سقیہ، ایک زمزم، ایک برکہ، ایک ورثہ، ایک اطلال، ایک اطراف، ایک غیفا، ایک قمرا۔ اس میں ایک بکرا تھا جو ان کے ساتھ تھا ان سے ملاپ کرنے کے لیے، اس کا نام تھا یمن۔ اور یہ یہاں تک تفصیل ہے کہ ایک بکری قمرا میرے نبی کی زندگی میں ہی مر گئی تھی۔ یہ میرے اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ، بلندیوں تک پہنچایا۔ آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے، آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں استقبال کو۔ آگے سدرۃ المنتہا ہے جہاں جا کر جبریل کی آخری حد ہے۔ ساتویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش کے قریب جا کر سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل پیچھے ہٹ گیا کہ یا رسول اللہ آگے چلیے، تو میرا نبی کہتا ہے وَهَلْ يَتْرُكُ الْخَلِيلُ خَلِيلًا، کیا ایسی جگہ پر یار کو چھوڑتا ہے؟ کیا ایسی جگہ پر دوست کو چھوڑتا ہے؟ تو جبریل کہتا یا رسول اللہ لَوِرْتَفَعْتُ شِبْرًا لَاحْتَرَقْتُ، یا رسول اللہ یہ جو حد ہے اس سے ایک بالشت بھی اوپر میں چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جہاں کائنات کی سب سے بڑی طاقت جبریل ہے، مخلوق میں، کائنات میں، مخلوق میں سب سے بڑی طاقت جبریل ہے، جہاں جبریل کے پر جلنے لگے، وجود راکھ ہونے لگا، میرے محبوب نے وہاں قدم رکھا ہے۔ بلندیاں تو دیکھو، ارے پرواز تو دیکھو، تم نہیں جہازوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، تم اپنے حبیب کی پرواز تو دیکھو۔ اور یہ جہاز پر نہیں تھی، یہ جبریل نے پکڑ کے اوپر نہیں پہنچایا، براق پر گئے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہے تو سبب اختیار کیا اور سواری پر گئے۔ آگے جو گئے ہیں تو جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں، جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اٹھا کے اوپر نہیں لے گئے، نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ میں کیا ترجمہ کروں اب اس کا، میں کیا ترجمہ کروں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک میں اللہ، پاک میں اللہ، میں اپنے بندے کو خود لینے آیا تھا۔ اور یہ جو با ہے نا، با سبحان الذی اسری بے آگے نا، بے عبدہ، اگر بے کو ہٹا دو تو پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو بلایا اور وہ آیا اور جبریل اس کے ساتھ آیا اور جبریل اس کو لے کر آیا۔ یہ اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بے عبدہ، یہ جو بے آئی ہے، بے اردو میں اور عربی میں با، یہ بے با کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جیکب آباد والو سمجھو اپنے حبیب کی شان، میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا، خود لینے آیا تھا، خود لینے آیا تھا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول آگے میرے پر نہیں چلتے، آگے میرے پر نہیں چلتے، میرے پر جلتے ہیں، اور تمہارا نبی اس سے بھی آگے گیا ہے۔ کیسے گیا ہے یہ نہیں کسی کو پتا، نہ بتایا نہ پتا، پر اتنا بتایا کہ گیا پھر عرش پر پہنچا ہے میرا محبوب۔ یہ عرش آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھلا ہے اور آج پہلی دفعہ کسی کا قدم مبارک اس پر پڑا ہے۔ آج عرش جھوم رہا ہے، آج عرش وجد میں ہے،
کہ آج دو جہان کے سردار کے قدم میرے اوپر پڑنے والے ہیں. آج وہ بھی مسکرا رہا ہے, آج اس کی بھی عید ہے. اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, اللہ تو لا زمان و لا مکان ہے. آج عرش پہ پہلی ہستی کا قدم, اور یہ کون ہے؟ ارے تم کیا جانو یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے, بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب ہے, بن ہاشم ہے, بن عبد مناف ہے, بن قصی ہے, بن کلاب ہے, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اود, بن حمیسہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن عبید, بن عوام, بن ناشد, بن حذاء, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاہم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان.